بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میرے ساتھ حنزلہ علی ہیں اور آپ کے کچھ سوالات ہیں، جیسے کہ آج ہماری نوجوان نسل بہت کچھ سوچتی ہے اور بہت کچھ سمجھتی ہے، اور اسی سمجھنے میں اور سوچنے میں سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان کے کوئی 2-3 سوال ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سوالوں کو ریکارڈ بھی کیا جائے، اور ممکن ہے کہ ان سوالات کے جوابات کے ذریعے سے بہت سے نوجوانوں کا اور بہت سے بچوں کا فائدہ ہو جائے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں حنزلہ علی سے۔ جی، آپ کچھ سوالات ہیں آپ کے پاس اور آپ کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں سر، میرے بیسیکلی 2 سوالات ہیں جس کے جی بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو آج کے دور میں ایڈکشن جسے کہتے ہیں عام طور پہ جس کو جوڑا جاتا ہے نشے کے ساتھ، لیکن یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ اس میں چاہے آپ کسی فوڈ ایڈکٹ کوئی ہوتا ہے، چاہے کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے، یا کوئی ٹیکنالوجی کا ایڈکٹ ہوتا ہے، کوئی بات کرنے کے حوالے سے ایڈکٹ ہو جاتا ہے، تو جو متعلقہ شخص ہے اس کی زندگی صرف اسی چیز سے متعلق رہ جاتی ہے جس کے ساتھ اس کا اتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اور جتنا زیادہ وابستگی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ چاہے بھی تو اس سے غیر متعلق نہیں رہ سکتا۔ تو ایسے لوگ جو اس چکر میں اور اس دائرے کے اندر پھنس جاتے ہیں، تو اور وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتے، تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں کسی بھی معاملے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں ایڈکشن پیدا ہو، اور اس کے کیا حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایڈکشن ہوتی ہے نا، یہ خواہ فوڈ کی ہو یا ڈرگ کی ہو یا ٹیکنالوجی کی، جیسے موبائل ہے اس کی ہو، اصل یہ ایک فرار کا راستہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک نوجوان کہہ لیجئے، ایک شخص کہہ لیجئے کہ جو اپنی موجودہ صورت سے، موجودہ حالت سے مطمئن نہیں ہوتا، تو وہ کہیں نہ کہیں فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ سکون جسے ہم کہتے ہیں وہ چاہتا ہے، تو وہ اس لیے پھر یا تو ڈرگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یا اپنا وقت گزارنے کے لیے جسے ہم کہتے ہیں کلنگ دا ٹائم کو کل کرنے کے لیے وہ موبائل ہے، کھانا ہے، اس میں وہ اپنا وقت گزارنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو موبائل ہے، جسے ہم نے یہ خیال کیا کہ شاید ہم ایک بڑی دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن اس دنیا نے ہمیں تنہا کر دیا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں نا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہمارا پیدا ہو رہا ہے وہ یہی ہے، تنہائی کا۔ یعنی کہ 10 لوگ بھی بیٹھے ہوں گے نا ایک جگہ پر، آپ دیکھیں وہ تنہا بیٹھے ہوں گے، ہر کوئی اپنے موبائل کے ساتھ مصروف ہوگا۔ لیکن آپ اگر دیہات میں جائیں تو وہاں پر 10-5 بزرگ بیٹھے ہوں گے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حال احوال کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کا حال پوچھ رہے ہوں گے، اور مذاق کر رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، حقہ چل رہا ہوگا، اور آپس میں کھانا پینا چل رہا ہوگا۔ اصل مل جل کے وقت گزارنا، شاید اس کے لیے اب ہمارے پاس وقت نہیں رہا۔ اور انسان یہ بھی چاہتا ہے، نوجوان اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے، کمپٹیشن کا ماحول معاشرے میں، اور پھر اگر کچھ وقت بچا تو وہ ہمارے پاس موبائل آ گیا، تو اس موبائل نے بھی ہمارا وقت کھا لیا۔ تو اس لیے اس کے لیے سب سے جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو تقسیم کرنا سیکھیں، یعنی کھانے بنائیں اپنی زندگی کے، اور ایک ہی کھانا نہیں ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، مختلف کھانے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں تو ایجوکیشن کے لیے وقت ہے، آپ اس کے بعد گھر میں آتے ہیں تو والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کچھ وقت سپینڈ ہونا چاہیے، اور کچھ ضروری چیزیں ہیں کہ آپ موبائل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ضرور دیکھیے۔ اس کے علاوہ کتب بینی ہے، مطالعہ ہے، آپ اس کو اپنی عادت بنائیے۔ یہ ہے کہ خود انسان نے کئی چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، وہ موبائل ہے، وہ کوئی اور کام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بیلنس میں رکھیں، اعتدال اور توازن میں رکھیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ جو ایک فلٹر کہہ لیجئے، ایک سسٹم کہہ لیجئے، یہ فٹ کر دیا ہے، اور
اسی سسٹم ہی کی حفاظت اگر انسان کرتا ہے، سوچتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک نارمل لائف گزار سکتا ہے. جی جی ٹھیک ہوگا سر. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قلب یا جو دنیا ہے جس میں جی ہم بات کرتے ہیں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جتنا انسان کسی چیز کو سیکھتا ہے یا اس کو گین کرتا ہے تو وہ اتنی زیادہ اس کے اندر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اپنے اندر. تو اس کی ایک دنیا ہوتی ہے، اس کے اندر بہت کچھ سما سکتا ہے. تو اپنے محسوسات یا جذبات کسی بھی چیز کے بارے میں جو آپ اپنی زندگی کے اندر لے کے آ رہے ہو، تو اس کے بارے میں انسان جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں اظہار نہیں کر پاتا. حالانکہ آپ اس میں بہت اختلاف بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں سے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے تو انسان اس کا دل اس کو قبول کرتا ہے. تو اس کو جو اظہار نہیں کر پاتا، تو ایک وقت آنے پہ اگر اس کا اظہار نہ کیا جائے تو وہ آپ کے توازن کو اور آپ کی زندگی کے بیلنس کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایسے انسان کو سنبھلنے کے لیے خصوصی طور پہ اس توازن کو جو اس کی وجہ سے بگڑ رہا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، اور ساتھ میں اس چیز کے لیے جذبات اور احساسات کے لیے اس کے اظہار کے لیے کیا طریقہ اپنائیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ دوسرا سوال بھی کسی حد تک پہلے سوال سے جڑا ہوا ہے، اس کا ایک لحاظ سے تعلق اس کا بن جاتا ہے. آپ سوچتے ہیں اور آپ تفکر کرتے ہیں، یہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ ضرور دیکھیے کہ آپ کا یہ سوچنا اور آپ کا یہ غور و فکر اور آپ کا یہ تدبر یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو عملی زندگی سے اور باہر کی زندگی سے جدا کر رہا ہے، علیحدہ کر رہا ہے. یہ دونوں باتیں یعنی سمجھنی ہوں گی. اس لیے کہ اگر ہم اپنے میں ہی ڈوبے رہیں گے یا اپنی فکر میں یا تفکرات میں، ہم کبھی بھی عملی زندگی میں جو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خوشیوں کا سامان پیدا کیا ہے. دیکھیے، انسان جو ہے وہ صرف فکر اور عقل کا نام نہیں ہے نا. انسان میں جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، انسان میں خواہشات بھی ہیں، انسان میں شہوت بھی ہے، یعنی انسان جنسی معاملہ بھی ہے. یہ ان سب چیزوں کو مل کر ہی ایک انسان وجود میں آتا ہے. آپ جب ایک چیز کو پورا کر رہے ہیں نا، یعنی آپ غور و فکر کر رہے ہیں اور آپ سوچ میں ہیں، فکر میں، لیکن آپ اگر عملی زندگی سے اپنی پریکٹیکل لائف سے بالکل کٹے ہوئے ہیں تو بات یاد رکھیے کہ یہ آپ کے لیے ایک بڑا ایک عذاب بن جائے گا، آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا. اس لیے اپنے آپ کو، اپنی فکر، اپنا تدبر، اپنا تفکر، اپنے اندر ڈوبنا، یہ سفر بھی جاری رہنا چاہیے. اور اس سفر کے ساتھ ساتھ انسان کا جو باہر کا معاملہ ہے اس کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے. آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر باہر کی زندگی میں کہیں پر بھی کوئی آپ کی کمی رہ گئی نا، تو آپ جس فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جس تفکر میں ہیں، آپ کا اس میں بھی خلل واقع ہو جائے گا، آپ وہ بھی نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہ جیسے وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جس کو کل کی روٹی کی فکر ہے تو اس کو رات کی عبادت کا کیا مزہ آئے گا. رات کی عبادت کا اسے مزہ آئے گا نا جس کے پاس کل کی روٹی ہوگی. جو بیچارہ پریشان ہوگا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا. تو ہماری جو نوجوان نسل ہے، اس کی پریشانی کی یعنی وجہ کیا ہے، یعنی بے عملی کہہ لیجیے یا عمل سے دور ہونے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی مسائل تو گھر میں حل ہو جاتے ہیں، یعنی بنیادی مسائل حل ہو گئے، یعنی بیسک نیسیسٹی وہ والد کی طرف سے کمائی ہے یا ایک ان کی طرف سے آپ کو ایک چیز مل گئی تو آپ کا معاملہ چل رہا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو بیلنس کے ساتھ لے کر چلیں. وہ یہی ہے کہ تفکر، تدبر آپ کے بہت اچھا آپ کے کام آئے گا مستقبل میں اور آپ کے حال میں، لیکن باہر کی زندگی سے کبھی بھی اپنے آپ کو جدا نہ کریں. باہر کی زندگی سے جب آپ اپنے آپ کو جدا کریں گے، گویا کہ پھر یہ جو تفکرات ہیں یہ آپ کے لیے ایک پریشانی اور ایک نفسیاتی مسئلہ آپ کے لیے بن جائے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے پر باہر کی زندگی سے ضرور اٹیچ رکھیے. آپ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ ہم پہلے بھی بات کئی مرتبہ کر چکے کہ ہم ایک ایسے زمانے سے، ایک ایسے وقت سے ہمارا تعلق ہے کہ ہم سیلف میڈ لوگ ہیں. ہم نے محنت کی، ہمت کی، کام کیا. اچھا، ہمیں وہ مسائل درپیش نہیں تھے
جو آج کی نوجوان نسل کو درپیش ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ خود کرنا پڑا یہاں تک پہنچنے کے لیے، اور آج کی نسل کو یعنی ہماری اولادوں کو وہ سب کچھ بیٹھے بٹھائے مل گیا. اب ان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ جیسے کہا نا انور مسعود صاحب نے کہ بھئی سوچی پے ہیں ہن کی کریے. تو اب آج کی جو نسل ہے وہ سوچی پڑی ہوئی ہے کہ بھئی اب ہم کیا کریں. تو اب اگر وہ اپنی اس سوچ اور فکر کو جس میں وہ ڈوبی ہوئی ہے اس کو پریکٹس میں لے آئے اور باہر کی دنیا کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ لے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو اس سارے معاملے میں ہماری جو کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں جو خصوصی طور پہ معاشرے کے حساب سے ویری کرتی ہیں، اس کا کتنا عمل دخل ہے کہ ہم یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے اور میں اس کو شروع سے جوڑنا بھی چاہتا تھا. دیکھیے اس کے تو اثرات بالکل ہیں، ضرور ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک نصاب تعلیم سے، نظام تعلیم سے گزر کر یہاں تک پہنچتے ہیں، وہاں پر ماحول ہوتا ہے، آپ نے کیا سیکھا، اس سیکھے ہوئے کے اثرات آپ کے رویے پر، آپ کی سوچ پر، آپ کے فکر پر ہے. آپ کے والدین نے آپ کی تربیت میں کیا رویہ اختیار کیا، اس کے بھی اثرات آپ کی شخصیت پر موجود ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے اس کے باوجود کہ یہ سارے اثرات ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے بحیثیت والد کے، استاذ ہوں تو بحیثیت استاذ کے میری ذمہ داری ہے، مربی ہوں تو بحیثیت مربی کے میری ذمہ داری ہے، میں اگر ایک عالم دین ہوں تو بحیثیت عالم دین کے میری ذمہ داری ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خامیاں اور وہ خلا بھی موجود ہے ہماری شخصیت میں. لیکن اگر ہم ان باتوں کو زیادہ اپنے سامنے رکھیں گے تو ہماری شخصیت پہ ڈیمیج ہوگی. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم جس سچویشن میں، جس حالت میں ڈالے گئے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں. جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں وہ میں اس کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں کہ وہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے اثرات اپنی جگہ پر موجود ہیں. وہ خامی ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے لیکن ہم ان پر اوور کم ہم کر سکتے ہیں، ان خامیوں پر، غلطیوں پر. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہمارے بعد کی جو، آپ کے بعد کی جو نسل ہے، کم از کم ہم ان کی تربیت اس انداز سے کریں کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئیں وہ غلطیاں کم از کم آپ لوگوں سے نہ ہوں. تو میرا خیال ہے کہ جو سیلف کنٹرول یا سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے نا کردار، کریکٹر، سوچ، ہمیں یہ اس طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے. جو غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. سماج کی طرف سے، نظام تعلیم کی طرف سے، والدین کی طرف سے، ماحول کی طرف سے بہت کمیاں ہوتی ہیں انسان کی شخصیت میں. لیکن اب جو وقت گزر گیا اس پر نظر ضرور رکھی جانی چاہیے، لیکن اس کو کسی طرح جواز بنا کر انسان کو بالکل ہی ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے.